لیکن آپ کے کچھ بولنے سے شہر میں اگر کثیر تعداد میں بلکہ ملک بھر میں اگر کوئی بات پر سنی مسلمان تشویش میں آ رہے ہیں تو اس تشویش کو اگر ہم دور کر دیں بہت اچھی تو بات پھر کیا مسئلہ بچ جاتا ہے؟ تو مقصد یہی ہے یہاں بیٹھ رہے ہیں صاحب یہ تو سکتے ہیں حضرت میری بات تو سنیے، ہم تو آپ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ آپ ایسے بیانات کریں کہ لگے کہ یار اہل بیت مولا علی کے نعرے جہاں سب سے زیادہ لگ رہے ہیں، سب سے زیادہ صحابہ کا دفاع بھی وہیں سے ہو رہا ہے، آپ کے بیانات آپ کی ساری چیزیں ایسی شاید تاکہ ہم لوگوں کو شیئر کریں، میری بات سنو، ہم لوگوں کو بتائیں میں نے چھ جون کو یہ اعلان کر یہ تو حاصل کلام کیا ہے وہ بتائیں آپ کو۔ اصل میں کیا ہوا ایک بات اور میری سن لیجیے باتیں دو کریں کہ دوسروں کو موقع ملے نہیں ہم لوگ یہی اس لیے آج نہیں کریں گے شہنواز بھائی جی جی اس محفل کا مقصد صرف میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری سنی عوام میں جو انتشار ہے بس وہ مقصد ہے، ورنہ ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنی مسجد میں ہوں، اس کے علاوہ کوئی ہم یہاں کیوں آئے اپنا وقت لے کے؟ ایک کام کریں اس میں سے ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے اس یا ہمارا کیا جانا ہے؟ لیکن سنیوں میں جو انتشار ہے ایک چیز میں اس انتشار کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ جی عبدالحفیظ بابا صاحب، آپ کے متعلق جو کچھ بیانات سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اور جس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو جملہ ہے کہ ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے، جو کسی برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت، تو یہاں جو آپ نے جو صحابی کہا ہے یہ کس کو آپ نے صحابی کہا؟ عبداللہ بن ابی کے لیے کہا۔ تو عبداللہ بن ابی کے لیے کہا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہاں آپ سے خطا ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو صحابی سمجھ لیا، وہ صحابی کی فہرست میں حضرت نہیں ہے، اور گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ بھی اس کو صحابی کی فہرست میں نہ شامل کریں۔ ٹھیک ہے، ہٹا دیں گے اس کو۔ آپ کی مراد بالکل واضح ہو گئی کہ آپ نے امیر معاویہ کو نہیں کہا، بے قتل نہیں۔ نہ کسی ایسے صحابی کو کہا جو واقعی اہل سنت کے نزدیک صحابی ہے، وہ نہیں کیا، جو اصطلاح شرع میں جس کو صحابی کہا جاتا ہے، سراکوں پہ جو کلہم عدول کے مستحق ہیں کہ سب کے سب عادل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ آپ بیان صحابی فرماتے مانتے ہیں ہم ہیں؟ لوگ، اور جس طرح سے بھی پوچھا انہوں نے وہ میں نے بتا دیا۔ وہ جس صحابی طرح مانا سے تھا، آپ حضرت ابو ہریرہ کو صحابی مانتے ہیں، مانتے ہیں حضرت زید بن ارقم کو مانتے ہیں، جملہ صحابہ جو صحابہ ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جی۔ بس۔ اب اس میں اسپیشل وضاحت کے لیے کہ کسی کا نام لیا جائے اور اس پر تکرار ہو، یہ میرا وہ نہیں ہے۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں اور صحابی کو سب کو پوری طریقے سے مان رہا ہوں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ اسپیشلی اس صحابی کی فہرست میں سب کوئی منافق داخل نہیں ہے۔ نہیں۔ آپ جن کو صحابی مانتے ہیں اس فہرست میں کوئی منافق شامل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب صحابی عادل ہیں اور جنتی ہیں، سرا الحمدللہ۔ یہ میں ڈال بھی چکا ہوں۔ جی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو صحابی مانتے ہیں بہت، اب اس سے زیادہ اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے ان کے فضائل پر روایت نہیں پوچھ رہا، آپ صحابی نے مانتے کہا ہیں۔ کہ صحابی رسول جب بات ختم ہو گئی ان لوگوں کے لیے تو صحابی تھے، ہاں جی، صحابی ہے، صحابی رہیں گے۔ کیونکہ ایک شبہ جو عبداللہ بن ابی والے کے نام سے پیدا ہوا تھا، آپ کی وضاحت ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی جی کہ ہاں یہ دیکھیے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی شبہ ہو جاتا ہے، ہاں صحیح ہے۔ اس شبہ کی بنیاد پر کوئی بات ہو گئی تو ہم یہاں آپ سے اسی لیے پوچھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ جی، اور عید غدیر جو روافظ کا شعار ہے اس کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ہم نے صرف جو ہے جشن ولایت کا سلسلہ رکھا ہے، ہمیں عید غدیر کے نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا۔ جی ٹھیک، ہم صرف جو ہے یوم ولایت مولا کائنات مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ مناتے رہیں گے۔ اگرچہ وہ اس دن ہے تو ہم اس کو الگ ہٹ کے آگے پیچھے جیسی ہماری پلے دار بات ہو گئی تھی اس پر الحمدللہ۔ اس سے پہلے آپ وضاحت کر چکے ہیں، ہاں اس پر ہو چکی، پہلے عید غدیر کو میں نے اس سلسلے میں جو باتیں ہوئی وہ بات ہو چکی ہے، اور اس میں اب کسی طرح کا کوئی مسئلہ بچا۔ اچھا، صحابہ میں جو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، مولا کائنات، مولا کائنات، اس ترتیب کو آپ ترتیب حق مانتے ہیں؟ بے شک۔
इसमें आप बिला तहम्मुल, बिला किसी मुजाहिके के इसको मानते हैं, माशाअल्लाह। मानते रहेंगे इंशाल्लाह। और उसमें कोई यहाँ नहीं कि आप सब बैठे हैं तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ बात ना ना नहीं, असल में ये तो हम तनाई में भी यही बात करते ये हैं जो आज गुफ्तगू मुझे आप पे हजरत कर मैं रहे फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये गुफ्तगू सिर्फ इसलिए है कि सुन्नियों में जो आपस में इंतशार या बदगुमानी या मुनाफिकीन ने इस तरह की जो हरकतें की हैं उन सब का खात्मा हो और सुन्नियत में इत्तेहाद की बात हो। बस हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ से जो ये बात जाने वाली है जाएगी, जी वो ये रहे कि मस्जिदों के जो मिंबर से हमारे खिलाफ बयान किए जा रहे हैं, हमें जो मदरसे घरों में जा के मौलाना लोग पढ़ाते हैं वो सिया हो गए, वो तो राफजी हो गए, ये फला हो गए, इस किस्म की जो बातें हो रही हैं इस पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए अगर मुफ्ती साहब अपने लेटर हेड पर ये जारी करेंगे कि ये इनके मुखालिफत बंद की जाए तो ये सिलसिला रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये बात बजाय ख़त्म होने की इसमें और बढ़ने का सिलसिला बनेगा। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक में है, अत्ताइब मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू। किसी से अगर कोई खता हुई और उसने बंदे ने अपनी वजाहत कर दी या तौबा कर ली, अब उसके बाद उसको आज उसी भी यहाँ चीज शिद्दत पसंद लोग पर ज्यादा हैं शहर में। आर दिलाना ये तो खुद सरकार के फरमान के खिलाफ है। आपसे एक सवाल, अब अगर इसके बाद आप अगर ग्रुप वाले इसके बाद कोई उलमा अगर कुछ कहता है तो उसका शान क्या में जो करेंगे? बातें कही गई हैं उस वो बारे में सवाल उन लोगों के लिए अच्छा एक सवाल और भी, हाँ जी जी, बोलिए। कि मुल्ला मुल्ला मौलवी मौलवी, तो कभी कभी आपकी गुफ्तगू में एक मुतलक लफ्ज आता है, आता है, कहता हूँ उसके साथ कोई कुछ की कैद या बाज की कैद इस तरह नहीं होती, लेकिन आप कभी बोल जाते हैं ऐसा, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उसमें आपकी मुराद होती क्या है? वो लोग जो फितना कर रहे हैं, वो लोग जो फसाद कर रहे हैं, वो लोग जो नाजायज चंदा खा रहे हैं, उन लोगों के लिए मुतालिक जी तो कभी हमने नूरी का इस या मसले में गोश्त जी का जी नाम लिया जी हो। इस मसले में हम आपसे तमाम उलमा की जानिब से गुजारिश यही करेंगे कि बराए करम अगर आप इस तरह के लोगों को अगर टारगेट करें अच्छी बात है कि जो कौम के अंदर जंग लगा रहे हैं तो आप उसके मुतलक ना रखें, ठीक, ऐसा आप अभी है बोले मेरे पास कि ऐसे किसी को शुभा पैदा ना हो कि ये सबको ही लपेट रहे हैं। अभी एक आदमी को हमने पकड़ा 80,000 रुपए निकले उसके पास जी जी से, जी मदरसे। फिर अब हमने नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमने अपने मुरीदीन से कहा कि इसको खामोश कर दीजिए वरना सब पे इल्जाम आएगा। मुफ्ती शहजाद साहब का कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप इस तरह बोले उसकी वजाहत कर देंगे। मुल्ला जब लफ्ज बोले तो ये बोले कुछ कुछ का लफ्ज है, ज्यादातर या कम तर। बाकी जो हमारे अहले सुन्नत के आलिम है वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, इस तरह भी हो जाए, मतलब वजाहत हो जाए दोनों चीजें। जी यही सबके लिए नहीं है, कुछ पर बात है, कुछ पर बात है, कुछ पर ही रहेगी। माफी चाहता हूँ, एक मुल्ला साहब को मैं खुद उठा के लाया हूँ। हाँ नहीं, अभी देखिए, अरे वो छोड़ो, सारे वाकयात खत्म, हम सिर्फ साबित सब करेंगे। कुरान से है ना, एक बार अहले सुन्नत व जमात का जो मुत्तफ़िक़ाना अकीदा अपना है ना, बोल दिया उसको इजरा कर। हम तो जरूरत नहीं है आपसे, आपका है हमारे भी बोलना है। ये हम भी कह रहे हैं, ये हम हमारे लिए नहीं कहलवा रहे हैं, क्या कह रहा हूँ? ये उनके लिए कहना। हम लोग हम तो एक 10 बार बात आपको फोन ला के पूछ लेंगे। मेरी बात सजा सब आपके बाद भी हम आपके साथ हैं। अहले सुन्नत का मामला जो है ना, मैं एक बात बता दूं, हम अहले सुन्नत जमात के कट्टर थे, हैं, और इंशाल्लाह सारी जिंदगी हमारी नस्लें थी वो भी हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। जी वो ये है कि बाबा साहब राफज़े की तरफ है, खानका से, और उलमा के दुश्मन है। ये एक मैटर चला हुआ है बिल्कुल सही, आप सही और कह उसकी रहे हो। वजह क्या, उलमा कराम अल्हम्दुलिल्लाह मसले के आला हज़रत के मानने वाले, एतदाल से, एतदाली मसले के लिए मसले के आला हज़रत। और उसमें क्या होता है कि साहब बाबा साहब हर वक्त एक जुमला मुल्ला मौलवी ये बोलते हैं, बोले एक ये जुमला बोले बहुत काम, और फिर हमें कहते हैं किसी भी सहाबी पर सब्बो शितम करने वाला गुमराह बद्दीन है। ये अपनी तरफ से खानका से एक पैगाम आपको जाना है, किसी भी सहाबी पर कोई अगर बोलता है सब्बो शितम करता है वो जालिम है, वो खुद खबीज़ है जो किसी सहाबी को बुरा कहे। हमारे खानका से आपकी बात की तारीफ करता हूँ। ये बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से आज एक दारुल नूरी में मुफ्ती आज़म मालवा की सरपरस्ती में बैठक हुई। हमारे अब्दुल हफीज़ बाबा अशरफी साहब के ताल्लुक़ से कुछ बयानात जो चल रहे थे ख़ुद उनके, जिसकी वजह से कौम में कुछ मुगालता हुआ, कुछ गलतफहमी हुई, और इनके कुछ ऐसे अल्फाज थे जिन अल्फाजों की बुनियाद पर लोग ने कुछ को कुछ समझ लिया। सहाबी को बुरा, बुरे को सहाबी वाली बात में जब इनसे हमने वजाहत तलब की कि आपकी क्या मुराद है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो बुरा जिसको मैं सहाबी कह रहा था या जिसको मैंने कहा वो अब्दुल्ला बिन उबई था। हमने इनसे यही अर्ज़ किया कि वो हरगिज़ सहाबी की फहरिस्त में शामिल नहीं है, लिहाजा ऐसे बंदे को शामिल न किया जाए। तो खुले दिल से इन्होंने भी एतराफ़ किया कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल वो ऐसी ही बात थी कि अब्दुल्ला बिन उबई सहाबी में शामिल नहीं है। रही बात ये कि किसी ने अगर उसको अमीर माविया पर फिट करना चाहा है तो हरगिज़ खानकाह अशरफिया और अब्दुल हफीज़ साहब और इनके मुरीदीन में कोई ये इस तरह की तालीमात और अक़ीदा नहीं है कि अमीर माविया के ख़िलाफ़ है, बल्कि वो सहाबी रसूल हैं।
لائق تعظیم ہے. ان کے خلاف کسی قسم کی بے ادبی کرنا یہ مذہب اہل سنت کے خلاف ہے. اس بات کی وضاحت جو ہے عبدالحفیظ صاحب اشرفی صاحب نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کے اس اتحاد کو قائم فرمائے، اور تمامی عوام اہل سنت اور ائمہ حضرات ہر ایک کے لیے یہ وضاحت ہے کہ برائے کرم جو پرانی چیزیں ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ ہرگز نہ چلائیں، بلکہ چلانا ہو تو اس بات کو زیادہ سے زیادہ چلائیں کہ وضاحت ہو چکی ہے، اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ رافضی یا شیعہ یا اس طرح کی کوئی بات ہے. الحمدللہ جب بھی کوئی ایسی بات ہمارے تعلق سے ہوگی یہ ہم سے وضاحت طلب کریں گے، آپ نے کیوں ایسا بولا. اگر ان سے کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم 10 بار ان سے پوچھیں گے، لیکن الحمدللہ یہ اتحاد جس طرح قائم ہے انشاءاللہ تعالی آگے بھی قائم رہے گا. الحمدللہ آج دارالنوریہ میں بیٹھ کر کے جو مسائل میرے تعلق سے لگے کہ برے کو صحابی اور صحابی کو برا، تو میں نے جس کے لیے کہا تھا اسی کے لیے معاملہ ہے. وہ صحابی نہ تھا نہ ہے، اور اس پر بات ختم کر دی گئی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بات چل رہی ہے کہ ان کے ہم جو ہے وہ خلاف ہیں، تو نہ ایسا کچھ ہمارے ذہن میں کل تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ کل رہے گا. اور ہم ان کو اپنی جگہ صحابی مانتے تھے، ہیں اور مانتے رہیں گے. اب جو یہ لوگ چلا رہے ہیں جس چیز کے بارے میں، تو وہ خود کے خود ذمہ دار ہیں. ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں کہ ہم کسی کی گستاخی کر رہے تھے. لہٰذا اس مسئلے کا جو ہے معاملہ اب ختم کیا جائے، اور اس کو آگے بڑھانے سے بہتر جب کبھی بھی آگے بڑھانا ہو تو پہلے مفتی صاحب سے رابطہ کرنا ہے کہ ہم سے آگے ملیں. وہ عبداللہ ابن ابو مراد ہے، وہ کہہ دیجیے. اور وہ صحابی نہیں ہے، تو اب صحابی نہیں ہے تو اس کا معاملہ ختم کیا جا رہا ہے بس. جو ہے آج دارالنوریہ میں بیٹھ کر کے میرے محب گرامی مفتی مالوہ نور الحق صاحب کی بلا کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں. میں اپنی خانقاہ میں بھی 6 جون کو اعلان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جشن کل صحابہ رکھیں گے. 1-2 کے نام سے نہیں، کل جشن کل صحابہ، جشن صحابہ اہل بیت. الحمدللہ یہ رہے گا فضائل اہل بیت، اور جلد ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اس میں صدارت مفتی صاحب کی رہے گی، اور یہ ہمارے مفتیان کرام اس کے ذمہ دار رہیں گے. اس پوری طریقے سے اس کو چلائیں گے، اور میں پوری طرح سے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. سچی عرفت کی محبت عطا فرما. صحابہ کرام کے صدقے میں ہمارے دلوں میں آپس میں اتحاد و محبت عطا فرما. الہ العالمین یہاں جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں اور جتنے بھی علماء اس بیٹھک کا انتظار کر رہے ہیں، خداوندہ سب کے دلوں میں اتحاد و محبت پیدا فرما. آپس میں رنجشوں کو دور فرما، اور ہم سبوں کو اہل بیت کرام اور صحابہ کی سچی عرفت کی محبت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا. اور اس میں ایک جملہ اور جو آپ نے اس ٹائم کہا تھا، ولایت میں افضلیت والی بات، وہ تو ہو گئی، وہ تو اس میں بھی اس کی وضاحت کر دی ہے. یہ سب سنابل شریف ہے، یہ دلیل الیقین سرکار ماہرہ ابو الحسین نوری، اور یہ لطائف اشرفی. اس میں واضح ساری چیز ہیں. دیکھیے افضلیت کس بات میں ہے؟ جو ہمارے یہاں ترتیب گنائی جاتی ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے بعد تمام نبیوں کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولانا. تو یہ جو فضیلت ہے، تو یہاں جو سب سے پہلے حضور کے لیے جو فضیلت ثابت کی جا رہی ہے، جس بیس پر وہاں فضیلت ہوگی وہی فضیلت تو یہ آخر تک چلے گی. جو بیس یہاں بنایا گیا ہے تو وہاں کیا بیس ہے؟ وہاں یہی بیس ہے کہ تقرب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقرب، عزت اور تقویٰ کی بنیاد پر جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہیں وہ تمام نبیوں سے ظاہر ہیں، اور اس میں حضور تمام نبیوں پر فائق ہیں. اب یہی اسی بیس پر ہی آخر تک چلے گا. تو وہ اور ولایت کیا ہے؟ وہی تقویٰ اور وہی تقرب الی اللہ ہی ولایت ہے. اس کی پوری تشریح یہ دلیل الیقین خاص اسی مسئلے پر ہی سرکار ماہرہ نے لکھا، اور اسی کے حوالے سے سب سنابل کے حوالے سے، میر عبد الواحد گلگرامی کے حوالے سے، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی کے حوالے سے پوری تفصیل اس کے اندر انہوں نے بیان فرما دی. تو وہ جو ایک شک مغالطہ لگ جاتا ہے. اچھا، ولایت سے ذہن ایک اس طرف چلا جاتا ہے کہ جو مریدی کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ یہ سلاسل کا جاری ہونا یہ سب سے زیادہ مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہی سے جاری ہے. باقی اور خلیفہ نے اپنے نائب نہیں بنائے،
یہ خلافت کے سلسلے کی، لیکن سرکار مولائے کائنات نے حضرت خواجہ حسن بصری کو اپنا تو وہ سلسلے طریقت بولنا ایک الگ بات ہے، لیکن ولایت جو مسئلہ ہے نا، وہ ولایت اصل میں ہے ہی تقرب الی اللہ کا نام، تقویٰ کا نام، اللہ کی بارگاہ میں جو عزت و تقویٰ ان کو حاصل ہے اسی کا نام ہے۔ ولایت اور تقرب الی اللہ الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، تو اس میں دو تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ عقیدے پہ قائم رہو، کیوں کہ اہل سنت راغ بیڑا پار اصحاب حضور، ٹینشن نوٹ، ہم جس بیڑے کے مسافر ہیں نا وہ اہل بیت کی محبت کا بیڑا ہے، اور راستہ لیتے ہیں ستاروں سے، اور ستارے ہیں صحابہ، تو وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی؟ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔